خاموشیوں سے ہی پوچھو، ان آنسوؤں سے ہی پوچھو، بڑے ظلم راہوں میں سہتی رہی ہے، یتیمی کے تانے یہ سہتی رہی ہے، نہیں مار ظالم تماچے سے سفر میں یہ سوئی، نہ زندہ میں آ کر اجالا کیا ہے یہاں نہ ہو چکی ہے سکینہ، ملا دست میں جب کہ بابا کا لاشا لپٹ کے پدر سے کیا خوب گریا، وہاں پہنچی زینب تو شہر نے کہا بہت رو چکی ہے سکینہ، رسد دے گئی ہے نشانی گلے پر ہے پیشانی، مصائب سے زخمی ہے سینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، بعد سبا جاگے اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، بعد سبا جاگے اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، اس چھوٹے سے سینہ میں یہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی نہ نشانہ، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جاگے اموں کو بلانا، پیاسی ہے سکینہ، پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی بوتل، میں فوجوں کو پلا کر، جب لشکر اطلاع کے رکھ دیا پانی زمین میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جاگے اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، ایک جام ہوا شام غریبان میسر، وہ آئی تھی اصغر کی لہر، مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا شرم نہ میں بہت ابھی چچا پیاس بجھائے، ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جاگے اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، باد صبا جاگے اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ،
باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے اے لاج تم اذن وغا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا تم نے یہ میری جان علی اکبر نہیں سوچا مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا تم مجھ سے ضعیفی کا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا مجھ سے میری آنکھوں کے دیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو دنیا سے گیا جس گھڑی محبوب خدا کا نانا کی زیارت کو تڑپتا تھا نواسا اے لال تجھے اس لیے خالق سے تمانگا مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو روز تجھے آ کے مانگا تھا پھوپھی نے 18 برس نازوں سے پالا تھا پھوپھی نے بیٹوں سے بھی زیادہ تمہیں چاہا تھا پھوپھی نے احسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو صلوات پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد بتا کیا لکھوں آئے سہرا بتا کیا لکھوں آئے سہرا
گیا اپنے لشکر کو میں رو چکا تیرا بابا غریب ہو گیا تیرا بابا غریب ہو گیا اور اس کے سوا کیا لکھوں آئے تو ذرا بتا کیا لکھوں آئے تو ذرا بتا کیا لکھوں میرا گھر لے گئے میرے نقطے جگر لے گئے میرے نور نظر لے گئے میرا نور نظر لے گئے اور اس کے سوا کیا لکھوں صبرا بتا کیا لکھوں صبرا بتا کیا لکھوں رب سناؤں کسے کون میرے صدا پر اٹھے شب جاگے ہوئے سو گئے شب جاگے ہوئے سو گئے اور اس کے سوا کیا لکھوں صبرا بتا کیا لکھوں صبرا بتا کیا لکھوں صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد رباب اصغر کو یاد کر کے جو خالی جھولا جھولا رہی ہے رباب اصغر کو یاد کر کے جو خالی جھولا جھولا رہی ہے لحد میں اصغر تو سو رہے لحد میں اصغر تو سو رہے ہیں کس کو لوری سنا رہی ہے رباب اصغر کو یاد کر کے جو خالی جھولا جھولا رہی ہے گود سونی تو گئے بھی سونا ہے یاد اصغر کی اور رونا ہے گود سونی تو گئے بھی سونا ہے یاد اصغر کی اور رونا جلا وہ جھولا نظر میں رکھ کر جلا وہ جھولا نظر میں رکھ کر کلیجہ اپنا جلا رہی ہے رباب اصغر کو یاد کر کے جو خالی جھولا جھولا رہی ہے مچاہے کرم بیبیوں میں صغیر میدان میں سوئے کیسے مچاہے کرم بیبیوں میں صغیر میدان
میں سوئے کیسے سلوخ اصغر کے ننھے ننھے سلوخ اصغر کے ننھے ننھے دکھا کے سب کو رلا رہی ہے رباب اصغر کو یاد کر کے جو خالی جھولا جھولا رہی ہے ملاح چہرے پہ خون تمہارا کیا سوگے شے کے ساتھ بیٹا ملاح چہرے پہ خون تمہارا کیا سوگے شے کے ساتھ بیٹا نہ دل جلی کو رلاؤ بیٹا نہ دل جلی کو رلاؤ بیٹا وہ تم کو رو کر بلا رہی ہے رباب اصغر کو یاد کر کے جو خالی جھولا جھولا رہی ہے بہت ہی نازک ہو میرے اصغر لہد میں ایزا ہی دیں گے کنکر بہت ہی نازک بہت ہی نازک ہو میرے اصغر لہد میں ایزا بھی دیں گے کنکر ملے گا آرام گھر میں تم کو ملے گا آرام گھر میں تم کو میں کب سے جھولا جھولا رہی ہوں رباب اصغر کو یاد کر کے جو خالی جھولا جھولا رہی ہے چڑھا ہے پہ سر جو اس کا ہے 3 دن کا جو بھوکا پیاسا چڑھا ہے نیزے پہ سر جو اس کا ہے 3 دن کا جو بھوکا پیاسا ہے خاک خیمے جہاں بھی مادر ہے خاک خیمے جہاں بھی مادر نظر بھی اصغر کی جا رہی ہے رباب اصغر کو یاد کر کے جو خالی جھولا جھولا رہی ہے گلے پہ تیرے ستم جو کھائے گلے پہ تیرے ستم جو کھائے ہر شے کے ہاتھوں پہ مسکرائے گلے پہ تیرے ستم جو کھائے ہر شے کے ہاتھوں پہ مسکرائے ہنسی ہے اصغر کی ایسی ذات ہنسی ہے اصغر کی ایسی ذات جہاں کو اب تک رلا رہی ہے رباب اصغر کو یاد کر کے جو خالی جھولا جھولا رہی ہے لہد میں اصغر تو سو رہے لہد میں اصغر تو سو رہے وہ کس کو لوری سنا رہے
ادھر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا ادھر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا سفر جہاں سے کرنا جوان بیٹے کا غضب ہے خون میں بھرنا جوان بیٹے کا ستم ہے جی سے گزرنا جوان بیٹے کا شباب تھا کہ شہ مشرقین سے چھوٹے وہی بوڑھوں کے حسین سے چھوٹے وہی بوڑھوں کے حسین سے چھوٹے پدر کو نہ دکھلائے مر گیا زخمی ہو جب دل کو پھر خیال ادھر تو سینہ اکبر سے گزری نو کے لہو ادھر ہوا چشمے امام سے رواں کے جانب گردو نگاہ کی زمین ہل گئی دوڑے میرے شہید میرے جوان میرے محروم میرے سعید میرے حسین میرے یوسف میرے رشید غریب ہو کئی میدان سے یا بعید پہ آج نئی واردات ہے میرے کم سخن علی اکبر جوانا مر گئے غریب الوطن علی اکبر اجاڑ کر گئے میرا چمن علی اکبر دلا کے گھر سے یہاں آشیانے لوگ دعائی ہے کہ مجھے گئے بلانے اٹھیا دعائی ہے کہ نہ تھا زمین تڑپنا حسین کا بھولا نہ تھا زمین تڑپنا حسین کا جو پائے مال کر دیا لاشا حسین کا ہائے ہائے سمو سے کرتا سراپا حسین کا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوتا لاشا حسین کا نوخ سینہ پہ سر ہے بدن خون سے لال ہے پرخو زمین پہ لاشیں شہ خوش کی سال ہے خون روتا تھا فلک تو زمین کو تھے زلزلے بے مزار سوتے تھے سب نازوں کے پلے
अंगार फिर चढ़े, सब शहीदों के कटने लगे गले। सर जमीन पे सोता था लश्कर हुसैन का, नेज़े पे हाय रोता रहा सर हुसैन का, नेज़े पे हाय रोता रहा। शेरे गिरदगार मदद करने आए, हमारे मैयतों के गलों से हटाए, लाशें हैं बेमज़ार लहद में सुलाए, कब्रों में आके खूब भरे लाशें छुपाए, कब्रों में आके खूब भरे लाशें छुपाए। जालिम शहीदों के भी गले काटते के भी गले काटते हैं, लाशों के भी गले काटते हैं। कैसा ये जुल्म हो गया है पलक तले, कैसा ये जुल्म हो गया है पलक तले। सादात देखते थे क़यामत के मरहले, तेज सर पड़े थे सामने आगोश के पले, लेकर सरों को हाथों में विरश किया चले, लेकर सरों को हाथों में विरश किया चले। गिन गिन के सर को बोला के एक सर नहीं मिला, गिन गिन के सर को बोला के एक सर नहीं मिला। है ये हल्क से जिससे के ये ये हो गया रवा, ये हो गया रवा। नरमी ज़मीं की नेज़े से ढूंढा गर्दन चिरा के कब्र में सोता था बेज़बान, गर्दन चिरा के सोता था कब्र में बेज़बान। नेज़ा चुआ के कब्र नेज़ा चुआ के कब्र का वो पा गया निशान। नन्ही सी कब्र को के लाशा निकाल के, नन्ही सी लाशा निकाल के, जख्मी गले को काटा, जख्मी गले को काटा, शादी के
ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس عقل ہے اس کے پاس دین ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں۔ یعنی علماء اسلام نے بتا دیا کہ دین اسلام عقل والوں کا دین ہے، ان کے پاس عقل ہے وہی سمجھ سکتے ہیں، اور جن کے پاس عقل رہتے ہوئے بھی اگر دین کو تسلیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہی میں رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ انہیں توفیق عطا کرے۔ گرامی ہر شہدا کے آنے سے بہت کچھ ہوتا ہے، اور یہ وہ دربار ہے جہاں سے کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ حسین کا دربار لینے والے کو چاہیے عطا بہت کچھ ہوتا ہے۔ حسین کسی کو مایوس نہیں کرتے، دنیا میں آتے ہی جس نے ملک کو پر عطا کیے اور آخری لمحوں میں گنہگار کو وہ ذات ہے حسین ابن علی۔ گرامی دین عقل والوں کا دین ہے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے، اکثر لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم علی کو مانتے ہیں، یقیناً ہم علی کو تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ علی سے بڑھ کر کوئی دوسری ذات نظر نہیں آتی، علی سے بہتر عالم نظر نہیں آتا، علی سے بہتر شجاع نظر نہیں آتا، علی سے اچھا صادق نظر نہیں آتا، علی سے بہتر رحم دل نظر نہیں آتا، علی سے زیادہ سخاوت کرنے والا نظر نہیں آتا۔ ہم علی کو یوں ہی نہیں مانتے، ہم نے علی کے اندر وہ صفات دیکھے ہیں جو یہ خلیفہ ہونا چاہیے، ایک اللہ کے نمائندے میں ہونا چاہیے، اور ہم اپنی مرضی سے بھی علی کو نہیں مانتے، ہم نے علی کو نبی کے کہنے پہ مانا، ہم کسی کے کہنے پہ اپنی مرضی کا دین نہیں اپناتے۔ دین اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے آپ کو کچھ بھی سمجھا دیا اور آپ مان لیے۔ آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے اور عقل کی بنا پہ آپ کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، انسان اگر راستہ بھی اگر پوچھے، اگر کوئی گمراہ کر دے تو آپ یہ کہیں گے کہ بتانے والے نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ تو راستہ بتانے والا ایسا ہونا چاہیے کہ صحیح راستہ بتائے، اور ہم جس دین پہ چل رہے ہیں وہ راستہ جنت تک جانا ہے اور محشر تک کے جانا ہے، اور ایسا ہادی چاہیے جو دنیا میں بھی عزت دلائے، برزخ میں بھی عزت دلائے، آخرت میں بھی عزت دلائے۔ پہلا خلیفہ کا لفظ قرآن میں ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے زمین پر خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا۔ جب اللہ نے آدم کے ٹکڑے کو بنایا تو یہ کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، تو اللہ اعلان کر رہا ہے کہ خلیفہ میں بناؤں گا، یعنی اللہ کے پاس یہ رائٹس ہے کہ وہ خلیفہ بنا سکتا ہے، دنیا کے انسانوں کے پاس یہ رائٹس نہیں ہے، کیونکہ دین اس کا ہے، اور اس نے 1,24,000 پیغمبر اپنے مرضی سے بھیجے، سب کو معصوم بنا کے بھیجا، سب کو ہدایت بنا کے بھیجا، تب دین جانا ہے قیامت تک کی، اور دین کو باقی رہنا ہے قیامت تک کے، تو اب نمائندہ بھی وہی بھیجے گا جس کا دین ہے، جس نے دین بھیجنے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، تو وہی آخری نبی کے ساتھ جانشین بھی بھیجے گا، اسی کا حق ہے، وہی یہ حق ادا کر سکتا ہے، ورنہ ہمارے جیسے انسان تو ووٹوں والا کسی لیڈر کو بنا سکتے ہیں، خلیفہ نہیں بنا سکتے۔ صلوات علیہ۔ خلیفہ کیسے ہوتا ہے یہ بھی صفات اللہ ہی نے بتائے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ نے بتایا کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کے آگے ملک چھپ جاتے ہیں۔ جب اللہ نے آدم کو بنایا اور یہ کہا کہ میں زمین کا وارث، زمین کا پہلا خلیفہ، پہلے نبی، پہلا آدمی جسے بنایا، تو اللہ نے ملک کو سجدہ کروا دیا۔ تو اللہ نے یہ پہلی صفات بتا دی کہ ملک جس کے آگے جھک جائے وہ خلیفہ بنتا ہے، ملک جس کے آگے جھک جائے وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، ملک جس کے آگے آ کے خدمت کرے وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تو اب خلیفہ کے لیے تو یہ ایک نشانی کافی ہے جو قرآن نے دے دیا
جس کے دربار میں ملک آ جائیں سمجھ لو وہ خلیفہ ہے. تو اب نبی کے بعد ایسا کوئی گھر تلاش کرنا پڑے گا جہاں ملک آ کے خدمت کرتے ہو, جہاں ملک دن رات آتے ہو. تو ہم نے سارے گھروں کو تلاش کر کے دیکھا کہ لوگوں نے بہت آج ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں صحابی کو نہیں مانتے, فلاں صحابی کو نہیں مانتے. بھائی ہم سے زیادہ صحابیوں کی عزت کرنے والے کون ہیں؟ رسول کے ساتھ جو نماز پڑھے بڑا عزت دار انسان, اور رسول کے ساتھ مصافحہ کرے وہ بڑا خوش نصیب انسان. رسول کے پیچھے نماز پڑھے اس سے زیادہ مبارک انسان نہیں ہے. لیکن ہم نے خلیفہ ڈھونڈنا ہے, اور ایسا خلیفہ ڈھونڈنا ہے جس کے آگے ملک آ جائے, ملک جس کے گھر پہ آ جائے, ملک جس کے خدمت کرے. تو ہم نے ایک ہی گھر دیکھا سارے مدینے میں, کسی صحابی کے گھر پہ نظر نہیں آئے. اگر نظر آئے تو فاطمہ کے گھر پہ آئے. فاطمہ کے گھر پہ ہم نے ملک کو دیکھا. کوئی ملک آ کے چکی پیس رہا تھا, کوئی ملک آ کے کپڑے سکھا رہا تھا, کوئی ملک آ کے کپڑے دے رہا تھا, درزی بن کے آیا تو کوئی نوکر بن کے آیا. ہم نے تو یہ سنا ہے ملک کے بارے میں کہ خود امیر جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے جس ملک کو بنا دیا وہ اپنے مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے, وہ مالک کی عبادت کرتے ہیں. جو سجدے میں ہے سجدے میں ہے, جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے, جو رکوع میں ہے رکوع میں ہے, جو سجدوں میں برسوں گزار رہا ہے, جو قیام میں برسوں تک کھڑا ہے کیونکہ انہیں بھوک نہیں لگتی, انہیں پیاس نہیں لگتی, ان کے اندر خواہشات نہیں ہیں, بس وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. دن رات عبادت کرنے والا ملک, 24 گھنٹے عبادت پہ رہنے والا ملک, یہ کیسے فاطمہ کے گھر پہ آ کے چکی چلا رہا ہے؟ یعنی جو عبادت کرنے والا ملک اپنی عبادت کو توڑا اور آ کے چکی پیس رہا ہے. میں اسی ملک سے پوچھوں کہ اے ملک تو یہاں کیوں خدمت کر رہا ہے؟ تیرا کام تو اللہ کے دربار میں عبادت کرنا چاہیے. اللہ کے عبادت سے بڑھ کے کوئی دنیا میں شے نہیں ہے, وہ بھی خالق کے کائنات کے دربار میں. آسمان چھوڑ کے زمین پہ آ کے چکی پیس رہا ہے, زمین پہ آ کے چکی پیس رہا ہے. ممکن ہے میں کہوں یا جبرائیل تمہیں کوئی اور کام نہیں ملا چکی پیسنے کے علاوہ, تو وہ کہے گا کہ تم سے زیادہ بیوقوف انسان ہم نے دیکھا نہیں ہے. یہ فاطمہ کے گھر میں آ کے چکی پیسنے سے بڑھ کے عبادت کوئی نہیں ہے. ملک بتا رہا ہے کہ یہ در کو پہچانو کہ آسمان سے ملک آتا کس کی مرضی سے ہے؟ اللہ کی مرضی سے. اللہ نے اجازت دی جاؤ چکی پیسو. میری کنیز آرام کرنا چاہتی ہے, فاطمہ آرام کر رہی تھی, چکی چل رہا تھا. فاطمہ یہ جب دیکھے لوگوں نے کہ رسول کے ساتھ 2 صحابی گھر میں تشریف لائے, فاطمہ آرام کر رہی تھی, چکی چل رہی تھی. لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ چکی کیسے چل رہی ہے؟ کہا کہ یہ جبرائیل ہے جو چکی پیس رہا ہے. تو یعنی جبرائیل نے اپنی عبادتوں کو چھوڑ کے آ کے فاطمہ کے گھر میں چکی چلا کے بتایا کہ یہ وہ گھر ہے جو یہاں آ کے جو بھی خدمت انجام دے وہ اللہ کی عبادت ہے. آج ہمیں پتا چلا کہ اہل بیت کے در پہ جو بھی آ کے خدمت کرے وہ عبادت ہے. تو عزیزان گرامی ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں یہ بھی اہل بیت کے ذکر پہ جمع ہوئے ہیں. اہل بیت کا ذکر عبادت ہے, عبادت اللہ کی عبادت ہے. تو عزیزان گرامی یاد رکھے اہل بیت نے سکھایا کہ آداب عبادت کیا ہے. اہل بیت نے بتایا کہ آداب عبادت کی منزلت کو اگر بلندی پہ لے جائیں تو ملک آ کے تمہاری خدمت کرے گی. یہ فاطمہ تھی کہ سارے شہر کے, یہ دیکھیے واقعات چھوٹے چھوٹے ہیں اکثر سنے ہوئے ہیں مگر اس کے پیچھے کی گہرائی کو سمجھیں آپ. کہ فاطمہ کے بچوں نے آ کر کہا کہ اماں سارے بچے دیکھیے دنیا یہ سوال کرتی ہے, پیغمبر اسلام نے کہا کہ جنت ہے, سب نے بنا دیکھے مان لیا. دنیا نے کہا ملک ہے, بغیر دیکھے مان لیا. بغیر دیکھے مان لینے کا نام ایمان ہے. بغیر دیکھے مان لینے کا نام ایمان ہے. کسی نے نہیں دیکھا, سب نے رسول کی بات, کیونکہ رسول اتنے سچے بن کے کردار دکھائے, ہر ایک کو ماننے پہ مجبور ہونا پڑا. کردار اتنا پاکیزہ ہے. صرف اتنا ہی نہیں, رسول کا کردار ہی نہیں, رسول نے وہ کر کے دکھایا کہ جو لوگوں کی عقلیں کام نہیں کرنے بند ہو گئی. رسول نے کنکریوں کو لیا,
कंकरियों का जबान नहीं होता, मुंह नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता। भाई रसूल ने हाथों पे लिया तो कलाम करने लगे, कलाम करने लगे। देखिए ये इंसान बड़ा चालाक है, बड़ा अकल चलाता है। देखिए मेरा मौजू अकल, ये बड़ा अकल चलाता है। ये बगैर किसी भी कोई ऐसी चीज इंसान से होते हुए न देखे तो उसे तस्लीम नहीं करता। पत्थर को नबी के हाथों पे बात करते हुए देख के माना कि यह नबी है, ऐसे ही नहीं कि इन लोगों ने माना। और यही नहीं अज़ीज़ान गिरामी, जरा सोचे आज का हिंदुस्तान का, अगर हिंदुस्तान में अगर नबी आए होते तो नबी को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, सारा हिंदुस्तान मुसलमान हो गया। सबसे बदतरीन माहौल जहाँ था वहाँ अल्लाह ने भेजा, सबसे सख्त इंसान जहाँ था वहाँ भेजा, सबसे ज्यादा बुत परस्ती जहाँ हो रही थी वहाँ भेजा, सबसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान अपने हदों से गिर चुका था वहाँ भेजा, क्योंकि ऐसों को जरूरत थी। देखिए अक्सर कहा जाता है इसीलिए कि बिगड़ो हुओं को सुधारना कमाल है, सुधरो हुओं को सीधा रास्ता दिखाना कमाल नहीं है। जहाँ माहौल बिगड़ा होता है वहाँ रास्ता दिखाना जरूरी होता है। अज़ीज़ान गिरामी जरा सोचे, अल्लाह ने जब नबी को भेजा, मक्के वालों ने कहा, जब ऐलान रिसालत हो गया तो इन लोगों ने जो नबी को सादे हुए कह रहे थे, अमीन भी कह रहे थे, अचानक दुश्मन क्यों हो गए? 40 साल तक कोई झगड़ा नहीं था, 40 साल तक रसूल को किसी ने एक पत्थर नहीं मारा, 40 साल तक रसूल की इज्जत करते थे, बल्कि अपनी अमानतें ला के देते थे, अपनी अमानतें ला के देते थे। 40 साल के बाद ऐसे दुश्मन क्यों हो गए? क्योंकि किसी इंसान को अगर कोई चीज की आदी बन जाए, ये बुत परस्ती से इतनी मोहब्बत करते थे। हर कबीले का एक बुत था, जब नबी ने कहा कि ये खुदा नहीं है वो ना मानने को तैयार थे, वहाँ ये बुरा लग गया। बगैर देखे खुदा को कैसे मान ले? जो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई दे रहा है वो खुदा है। देखिए हैरत तो ये बात है कि उन तमाम बुतों में एक औरत भी थी, एक औरत का बुत भी था जिसका नाम माइला है। माइला नाम की खातून का एक स्टैचू था, वहाँ लेके जाके अपनी औरतों को खड़ा करते थे और कहते थे कि इस औरत से तुम खूबसूरत बच्चे मांगो। जब बच्चा कोई खूबसूरत या गोरा हो जाता था कहते थे इसने अता किया। देखिए अल्लाह अता करता है किसी न किसी जरिए, मगर दुनिया में इंसान क्या बना लिया कि हमने इन्हें मांगा तो इन्हें मिल गया। ये माहौल आज भी चल रहा है। सलवात वाले तो ये बुत परस्ती के खिलाफ। अब ये इंसान, ये आप नबी है तो ये बताइए, ये जो हम लोग सुनते हैं कि नबी ने चांद को 2 टुकड़े किए, कितना बड़ा मौजूदा है। हिंदुस्तान से एक ब्राह्मण यहाँ से गया था जिसका नाम बाबा राम रतन, बाबा राम रतन। ये बाबा राम रतन का जो मज़ार अमरोहा में है, अमरोहा में है, ये हमारे हिंदुस्तान। ये उस जमाने में नबी से मिलने गया था जब नबी ऐलान करके तबलीग कर रहे थे मक्के में। ये बाबा राम रतन यहाँ से कितनी मुश्किलों से पहुंचा होगा जरा सोचिए। आज का रास्ता अरब जाना बहुत आसान है, लेकिन उस जमाने में जिस तरीके से घोड़ों की सवारी, ऊँटों की सवारी, पानी पार करना, कई तरीकों से ये कब पहुंचा है बंदा? जिस दिन नबी चांद को 2 टुकड़े करने वाले थे उस दिन पहुंचा। ये बाबा राम रतन वो है नबी के ऐलान के एक ऐसा शख्स आया है जो दीन बता रहा है, परस्ती को छोड़ने का ऐलान कर रहा। यानी जरा सोचे, मक्के में पैगंबर इस्लाम तबलीग कर रहे थे, उसकी हवा हिंदुस्तान तक आ गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये बाबा रतन के आने का कमाल देखिए, जब ये बाबा रतन मक्के के बॉर्डर पे पहुंचा तो अली वहाँ खड़े थे। रसूलुल्लाह ने भेजा, मौलाए कायनात को भेजे कि जाओ हमारे चाहने वाला एक आ रहा है। यानी मासूम उसे कहते हैं, अल्लाह का नबी, अल्लाह का नुमाइंदा उसे कहते हैं। उसका चाहने वाला आ जाए तो पहले अपने उस नुमाइंदे को भेज देते हैं, जाके उसे हमारे पास ले आओ। मौलाए कायनात गए थे तो वो पहचानता नहीं था कि अली, नहीं मालूम कौन क्या है। वो पहली मर्तबा मक्का की जमीन पे जा रहा था। जब उसने मौला कायनात उसको जाके कहा कि तुम बाबा रतन हो,
میں حیران ہو گیا کہ تم میرا نام جانتے ہو؟ میں تو پہلی مرتبہ آیا. کہا کہ ہم تمہارے نسل کو جانتے ہیں، تمہارے خاندان کی نسل کو جانتے ہیں، مگر فی الحال میرے آقا نے بھیجا ہے، میں ان تک تمہیں پہنچا دوں. لے کے آئے، نبی کو دیکھا، نبی کے ہاتھ پہ فوراً ایمان لایا. یہ ہے ہندوستانی فوراً دیکھ کے اس نے نبی کے چہرے کو ایمان لایا، مسلمان ہو گیا. اور نبی نے کہا کہ آج تم ایسے موقع پہ آئے ہو کہ آج دیکھو کہ میں چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھانے والا ہوں. یہ معجزہ کب ہوا؟ رات کو نہیں. چاند کب دکھائی دیتا ہے؟ رات میں. یہ معجزہ دکھانے کو عرب والوں نے کب مانگا؟ کہا دن میں. دن کو چاند نکالنا ہے، چاند نکالنا ہے تو پہلے رات کرنا پڑے گا. یہ ایک معجزے میں مولا نے کتنے کر دکھائے، رسول اللہ نے کتنے کمال کر دکھائے. پہلے دن کو رات میں تبدیل کیا، دن کو رات میں تبدیل کیا، پھر اس کے بعد چاند کو باہر نکالا. جب سورج ڈوبا تبھی تو چاند آیا. تو اب ساری دنیا میں اندھیرا ہونا چاہیے. یہ معجزہ ایسا ہے کہ اگر سورج ڈوبا، دنیا میں سورج ایک ہی ہے. اگر وہاں دن میں لوگ کہہ رہے ہیں، مان لیجئے کوئی 12 بجے 1 بجے ظہر کا ٹائم، اگر کہیں بھی سورج ڈوبے تو ساری دنیا میں جتنے بھی حصے عرب کو لگے ہوئے ہیں وہ سب اندھیرے میں ہونا چاہیے. لیکن روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ صرف مکے میں چاند نظر آیا، کیونکہ جہاں دیکھنا تھا وہیں. تو یہ ایک انگریز کیا لکھتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ کام کرنے کے لیے ایک سے نہیں ہوتا، 2 کا ہونا ضروری ہے. وہ کہتا ہے کہ 2 کا ہونا ضروری ہے. وہ ایک سائنٹسٹ کہتا ہے کہ ساری دنیا ایک گیلیکسی ہے. اس گیلیکسی میں ہر ستارہ اپنی ایک دوسرے کی کشش پہ ٹکا ہوا ہے. اللہ نے ایسا سسٹم بنایا، 25,000 سے زیادہ ستارے موجود ہیں. 25,000 گیلیکسیز ہے، ہر گیلیکسی میں 25,000 ستارے ہیں. اب یہ گیلیکسی کا سسٹم بگڑتا ہے تو دوسری گیلیکسی کا اثر پڑے گا، ایک دوسرے کو ٹکرا کے دنیا فنا ہو جائے گی. تو یعنی سسٹم اگر کوئی بگاڑ رہا ہے تو کوئی سنبھالنے والا ہونا چاہیے. اگر نبی وہاں پہ سسٹم کو بگاڑ رہے تھے، جو چل رہا تھا سسٹم، اس سسٹم کو بگاڑ رہے تو علی اس سسٹم کو سنبھال رہے تھے. رات ہوئی، اشارہ کیا نبی نے، چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا. یہ مکے کے سارے لوگ دیکھتے رہے، حیران. تو دیکھیے جب نبی نے سورج کو ڈبایا تبھی مان لینا چاہیے تھا کہ دن کو اچانک رات میں تبدیل کر دیا. آسمان پہ ستارے نظر آنے لگے، چاند نظر آ گیا، مگر پھر بھی کتنے سخت دل تھے. کہا کہ 2 ٹکڑے ہو گئے. کہا کہ ایک کو پہاڑی پہ لے جاؤ، اشارہ کیا کہ ایک پہاڑی پہ ٹکڑا رہا. دوسرے کو کہا کہ مکے کے پر لے کے آؤ، خانے کعبہ پہ آ کے اترا. کہا کہ دیکھو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. اب یہ کہنے لگے تو آپ تو بڑے جادوگر ہیں. اس زمانے میں جادو بہت مشہور تھا. وجہ کیا تھی کہ اس زمانے میں لوگ جادو کو بہت زیادہ بڑا علم سمجھتے. کہنے لگے کہ ہم نے تو دنیا میں لوگوں کو جادو کرتے دیکھا زمین پہ، ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہوئے، لیکن آپ کا جادو تو آسمان پہ چل رہا ہے. آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. نبی نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم سے ہوا ہے. اب دیکھیے وہاں چاند کو پھر جوڑ دیا، پھر نارمل ہو گیا. اب اس کے بعد کہنے لگے آپ تو بڑے جادوگر ہیں، آپ تو بڑے جادوگر نکلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ ایک ایسا مقام تھا کہ وہاں کے لوگ جلدی ماننے کو تیار نہیں تھے. تو اللہ کے نبی کو وہاں بھیجا. اور وہاں جانے کے بعد اب اللہ اپنے نمائندے کو سب سے زیادہ علم دے کے بھیجا. تو اب خلیفہ ہمیں تلاش کرنا ہے، ہمیں خلیفہ تلاش کرنا ہے، کوئی ایسا ہو جو نبی کے بعد نبی جیسا ہو. بات ہے
ویسا ہو جس کے پاس نبی کا علم ہو، ایسا ہو جو نبی بتا کے گئے وہ دین ویسا ہم تک پہنچائے، اس کے اندر ذرا بھی رد و بدل نہیں ہو۔ دین قیامت تک ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا نبی پہنچا کے گئے۔ اگر اس کے اندر تبدیلی ہو جائے گی تو ہرگز تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے جو چیز کو قانون لاگو کر دیا کہ یہ 17 رکعت نماز ہے تو 16 نہیں کر سکتے، اگر کوئی 30 روزے ہیں تو اس کو 29 یا 25 نہیں کر سکتے۔ یعنی اسلامی شریعت کے قانون نبی نے جو بتا دیا وہ اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو یعنی خلیفہ ایسا ہو کہ جس کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو، مگر ہم نے ایسے خلیفوں کو دیکھا بعد نبی جو بدھ کے دن بھی جمعے کا نماز پڑھا چکے۔ ایک دن تو ایک صاحب کی حد یہ تھی کہ فجر کی نماز پڑھائی، یہ تاریخی واقعات، نماز پڑھائی انہوں نے فجر کی اور 4 رکعت ہو گئی نماز، فجر کے 2 کے بجائے 4 پڑھائی۔ تو پیچھے کے انہوں کے جو چیلے تھے انہوں نے کہا کہ کیا کیا آپ نے؟ یہ پلٹ کے پوچھنے لگے کیا میں نے کم پڑھائی ہے تو آگے بڑھا دوں، کچھ اور 2 پڑھا دوں؟ کہا کہ آپ نے زیادہ پڑھا دی۔ وجہ کیا تھی؟ صاحب نشے میں تھے، حالت نشے میں تھے۔ پھر ایسے خلیفوں سے دین کیسے لیا جا سکتا ہے جنہیں فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 پڑھا دے، تو وہ دین نہیں رہتا۔ یقیناً نماز بہت بڑی عبادت ہے، جس کی نماز قبول نہیں ہوتی اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، مگر کوئی خلیفہ آ کے 2 کے 4 پڑھا دے تو وہ جہنم کے علاوہ جنت میں تو لے کے بے شک یہی نماز جو جنت میں لے جانا ہے جہنم کا وسیلہ بن جائے گی، کیونکہ رہبر صحیح نہ ہو تو، لیڈر صحیح نہ ہو تو عزیزان گرامی اب وہ گھر تلاش کرے جہاں ملک آ کے خدمت کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا فاطمہ کا گھر ہے، فاطمہ کے گھر میں ملک کو دیکھا، کبھی درزی بن کے آتے ہوئے دیکھا تو کبھی خادم بن کے آتے ہوئے دیکھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ ملک ایسے ایسے موقعوں پہ آئے کہ جہاں پہ دنیا کے لوگ ملک دیکھے۔ فاطمہ کا کمال یہ ہے، فاطمہ کا کمال یہ ہے کہ دنیا نے نبی کو اس بات پہ ایمان لا لیا کہ ملک ہے، لیکن فاطمہ نے اپنے بابا کا وہ، اسی لیے رسول اللہ نے کہا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میرا کار رسالت ادھورا ہوتا۔ دیکھیے رسول اللہ نے کہا کہ ملک ہے، لیکن فاطمہ نے ملک کو دکھایا۔ رسول اللہ نے کہا کہ ملک ہے، لیکن دنیا نے مان لیا۔ فاطمہ نے کہا کہ ملک، میرے بابا نے کہا نا میں تمہیں دکھا کے بتاؤں گی کہ ملک ہوتا کیا ہے۔ اور فاطمہ اس ذات کا نام ہے، فاطمہ اس ذات کا نام ہے کہ دنیا کے ہر نبی کے امت میں کچھ نہ کچھ ملا۔ موسیٰ کو من و سلوہ ملا ان کے چاہنے والوں کو، اور عیسیٰ کو ان کی ماں کو جنت کے میوے ملے۔ لوگوں نے یہی بہت سمجھا کہ جو اوپر سے آتا ہے وہی تحفہ ہے، لیکن فاطمہ نے بتایا کہ جو اوپر سے آتا ہے وہ انبیاؤں تک آیا، مگر میں ایسا بتاؤں گی کہ اپنے گھر سے روٹیاں آسمان کی طرف پیغمبروں کی امت کو یہ تھا کہ اوپر سے اب تک آتا تھا۔ اور دیکھیے اہل بیت، اگر اہل بیت زمین پہ آ کے امت پہ، انسانوں پہ یہ احسان کیے کہ اگر اہل بیت اوپر سے نہ آتے تو قرآن کسی کے سمجھ میں نہ آتا۔ قرآن آیا تاکہ اہل بیت کو سمجھا سکے، اہل بیت نے قرآن کو بتایا۔ تو اب دیکھیے اہل بیت بھی زمین پہ آئے، قرآن کی زمین پہ آیا۔ قرآن نے جب نور کا پیکر کو تبدیل ہوا تو کتاب بنا۔ قرآن نور ہے، جب نور کے پیکر لفظوں میں ڈھلے تو کتاب بنا، جب یہ کتاب پھیلا تو اہل بیت بن گئے۔ کیا بات ہے، کتاب پھیلا تو اہل بیت، سمٹا تو کتاب، اور کتاب کے حروف بھی دیکھیں کتنے پیارے ہیں۔ شروع بے سے ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے ختم ہوتا ہے سین پہ، یعنی قرآن شروع ہوتا ہے باپ سے اور ختم ہوتا ہے بیٹے پہ۔ باب مدینۃ العلم مولا کائنات ہیں،
علم کا دروازہ مولا کائنات ہے، تو عزیزان گرامی پھر ایسے دروازے سے کیوں علم نہ لے جو باب علم مدینہ العلم ہو، اور دنیا میں آ کے قرآن پڑھنا اور ہے، پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھنا ہے۔ اور دیکھیے کمال یہاں بھی اس بات پہ بھی کبھی غور کرنا چاہیے ہمیں کہ دیکھیے اگر کوئی انسان پہلے چھپ چکی 3 کتابیں، توریت آ چکی، زبور آ چکی، انجیل آ چکی، اگر مولا یہ پڑھ کے سنا دیتے اور خاموش ہو جاتے تو کوئی بھی کہہ سکتا کہ بھئی موسیٰ پہ نازل ہو چکی تھی، عیسیٰ پہ نازل ہو چکی تھی، داؤد پہ نازل ہو چکی تھی، لیکن قرآن ابھی نازل نہیں ہوئی جب پڑھے نہ قرآن ابھی نازل نہیں ہوا جب پڑھے علی، تو اس کا مطلب علی اب قرآن نازل کیسے ہوا کہ دیکھیے کوئی جنگ سے بھاگا تب آیت آئی، کوئی بستر پہ سوئے تب آیت آئی، کوئی غار میں رویا تب آیت آئی، تو واقعہ ہونے کے بعد آیت آئی، ابھی واقعہ ہوا نہیں علی قرآن سنا رہے ہیں۔ کمال معجزہ اس میں یہ ہے کہ ابھی تو قرآن آیا نہیں، قلب محمد مصطفیٰ پہ اترا نہیں، جبرائیل لے کے نہیں آئے، مگر علی نے قرآن سنایا۔ اب اس سے بڑھ کر عالم کون ہو سکتا ہے؟ کائنات میں علی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے کیا کہنا کہ ابو طالب کا، جن کو اللہ نے اتنا پیارا بیٹا عطا کیا، کسی نے پوچھا جناب ابو طالب سے، بات آ گئی تو دیکھیے لوگ کہتے ہیں نا ابو طالب کے ان کے ایمان کے بارے میں، دیکھیے ہم لوگ ابو طالب کو جو مانتے ہیں مانتے ہیں۔ ابو طالب کو میں نے آج یہ کتاب میں پڑھا کہ کسی نے آگے جناب ابو طالب سے بات پہ اعتراض کیا کہ ابو طالب تمہارا بیٹا تمہارے گھر میں کیوں پیدا نہیں ہوا؟ تمہارا بیٹا تمہارے گھر میں کیوں پیدا نہیں ہوا؟ تو مسکرا کے ابو طالب نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ میرا بیٹا میرے گھر میں اس لیے پیدا نہیں ہوا، وہ جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا اسی لیے اپنے گھر میں اسے اتار لیا، جس کام کے لیے وہ بھیجا تھا وہ اس کے گھر میں اتار لیا، تو میرے گھر کے کام کے لیے نہیں آیا تھا، وہ رسالت کی مدد کے لیے آیا تھا۔ ابو طالب یہ جانتے تھے کہ نبی کی رسالت کی مدد کرنے والا میرا بیٹا ہے، اس عالم کا ابو طالب کہتے ہیں۔ پنجتنی محمدی علوی ناشری غدیری مطبع زبلا ابو طالب ابو طالب ابو طالب حیدری عالم کا نام جو نبی کے اطاعت گزار بیٹے کو عطا کرنے والے، وہ جانتے تھے کہ میرا بیٹا کس لیے آیا۔ اور ابو طالب اس ذات کا نام ہے کہ 40 سال جو نبی اپنی زندگی گزارے مکے میں، کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ محمد کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے، سارے مکے کے قبیلے نبی محمد کو ایک لمحہ نظر اٹھا کے نہیں دے سکتے تھے، اس حیبت کا نام ابو طالب۔ اور اس کے باوجود بھی ابو طالب رات کو اس طرح سے پرورش کرتے تھے کہ اپنے 4 بیٹوں کے بستر تبدیل کرتے تھے، الگ الگ بستر پہ محمد کو سلاتے تھے، نہ جانے کس رات کون سا حملہ ہو جائے میرا بیٹا قربان ہو جائے۔ یعنی اپنے بیٹوں کو قربانی کے لیے تیاری کرنے والے ذات کا نام ابو طالب۔ آج اسلام کے رگوں میں بھی اگر کسی کا خون دوڑ رہا ہے قربانی دے کر تو ابو طالب کا ہے۔ نگرانی ابو طالب نے جب بھی قربانی دی، آج بھی ابو طالب کے اولاد ہی قربان دے کے بچا۔ کربلا میں کون تھے؟ سارا خاندان ابو طالب، بے شک بے شک بے شک خاندان ابو طالب۔ نگرانی کی آج مجھے 2 شہادتیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ۔ کربلا میں ہر شہید ابو طالب بن گیا، چاہے وہ اکبر کی شکل میں ہو، چاہے وہ اکبر کی شکل میں، سب کے سب ابو طالب، سب کے رگوں میں ابو طالب، سب نے دین کے لیے اپنا لہو بہایا۔
آج اس کی شہادت پڑھنا ہے جو 18 سال کا اور اتنا پیارا بیٹا تھا کہ پیغمبر اسلام کے بعد حسین اپنے نانا کی یاد میں بیٹے کا چہرہ دے دیا اور بیٹے کو دیکھ کے کہتے تھے کہ اے خالق کائنات تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تم نے میرے نانا کی زیارت کر دی. پورا خاندان دیکھے گا کہ اگر کسی کا بچہ کوئی ایک خاص تحفہ لے کے آئے تو سارے خاندان کی آنکھوں کا چراغ ہے. علی اکبر سارے خاندان کے چہیتے تھے اس لیے کیونکہ محمد کی شکل تھی. بابا کا نام تھا، ماں کی عمر، علی کا نام تھا، پیغمبر کا چہرہ تھا. اور عزیزان گرامی یہ بیٹا اجازت مانگنے اور اجازت مانگنے آیا اور ذرا سوچے کہ حسین کتنا چاہتے تھے. ایک دن مدینے میں علی اکبر راستے چلتے چلتے کہا کہ بابا مجھے انار کا موسم نہیں تھا. حسین نے جنت کا انار بنا کے ایک دن علی اکبر نے کہا کہ بابا مجھے انگور کھانا ہے. بیٹے کی تمنا پوری کر جنت کا انگور. لیکن آئے کربلا یہ بیٹا کہہ رہا تھا بابا 2 بوند پانی مل جاتا. آج بڑا کہ آب کوثر سے جام دے دیں. آج حسین کہہ رہے تھے کہ بیٹا جاؤ تمہارے دادا تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں. آج جو بیٹا مانگ رہا تھا وہ سستی چیز مانگ رہا تھا. علی اکبر جب اجازت مانگنے آئے تو حسین نے کہا کہ بیٹا تمہیں تو پھوپھی زینب نے پالا، جا کے زینب سے اجازت دے. علی اکبر آئے اور آنے کے بعد کہا پھوپھی اماں مجھے اجازت دو. زینب نے کہا کہ بیٹا میں نے کیا اسی چیز کے لیے پالا تھا؟ میں نے تو یہ میرے ارمان تھے کہ میں تمہارا صحرا بیٹا جب جوان ہوتا ہے ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ صحرا. زینب نے جیسے یہ جملہ کہا کہ اماں اچھی بات ہے اگر آپ اجازت نہیں دیتی تو میں یہیں بیٹھ جاتا. یہ کر خواب پہ بیٹھ گئے. کہا کہ اماں میرا ایک جواب دو. زینب نے کہا بیٹا کیا بات؟ کہا کہ اماں کیا بتاؤ کہ آپ کو فاطمہ کا بیٹا پیارا ہے یا لیلا کا بیٹا؟ زینب تڑپ گئی. کہا کہ بیٹے اکبر جاؤ فاطمہ کے بیٹے کو تمہیں قربان کرتی ہوں جاؤ. یہ لیجیے ارباب اعظام ماں نے بھی کہا بیٹا ایسی قربانی پیش کرنا تمہیں قیامت تک یاد رہے گی. ارباب اعظام علی اکبر نکلنا چاہتے تھے. حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 7 مرتبہ گرا. علی اکبر ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ بھرے گھر سے علی اکبر کا جنازہ جیسے نکلتا ہے ایسے نکلے. آ کے بابا کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. بیٹے کو سوار کیا. ایک مرتبہ علی اکبر جوان ہے نا، گھوڑے کو پیڑ لگایا، گھوڑا تیزی سے جانا شروع ہوا. کچھ ہی دیر کو علی اکبر کو ایسا لگا کہ کوئی پیچھے آ رہا. تڑپ کر علی اکبر نے گھوڑے کو روکا، مڑ کے دیکھا تو ضعیف کہا کہ بابا آپ نے تو اجازت دے دی. بابا اب کیا بات ہے؟ حسین نے بھی بڑا عجیب جواب دیا. ارباب اعظام کہنے لگے کاش علی اکبر صاحب اولاد ہوتے تو پتا چلتا کہ جوان بیٹا بچھڑنے کا غم کیا ہوتا ہے. علی اکبر نے قیامت کی جنگ کی اور ایسے میں ایک بہت بڑا پہلوان سامنے آیا. لیلا آ کے خیمے کے در پہ کھڑی ہو گئی.
حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ بیٹے پہ مصیبت آئے گی تو باپ کا چہرے کا رنگ بدلے گا. حسین کا چہرے کا رنگ بدلا. ایک مرتبہ لیلا نے پوچھا کہ میرے بیٹے کی خیریت تو ہے؟ کہا لیلا جا کے دعا کرو. میرے نانا نے کہا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے. بس اتنا کہنا تھا. لیلا گئی خیمے میں ساری بیویوں کو بلایا, کہا کہ میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا. لیلا نے کہا اے یوسف سے یعقوب کو ملانے والے, میرے اکبر کو ایک بار ملا دے. دعا ختم ہوئی. قصہ آئی کہنے لگی کہ اکبر آئے, خدا کسی ماں کو منظر نہ دکھائے. اب جو لیلا نے دیکھا تو زرا کی کڑیوں سے خون ٹپک رہا تھا, سر کے خون خود سے لہو ٹپک رہا تھا. ایک مرتبہ حسین کے پاس اکبر آ کے کہہ رہے تھے بابا پیاس مارے کتنے پیاسے تھے ہوں گے اکبر. کہ بابا پیاس مارے ڈالتی ہے. کہا کہ بیٹا میرے قریب آ جاؤ, میرے قریب آ جاؤ, تاکہ اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. حسین نے بھی نانا کے زبان, اپنی زبان نانا کے دہن میں دیا تھا جب تو دودھ کی نہریں آ رہی تھی, مگر آج غضب ہو گیا. آج محمد کی زبان حسین کے دہن میں آئی اور اکبر نے کھینچ لی. بابا آپ کا زبان میں کانٹے پڑے. بیٹے جاؤ, بہت جلد تمہارے دادا تمہیں سیراب کریں گے. بیٹا میدان میں گیا. پھر ایک مرتبہ جہاد کی, ایک ظالم نے ایسی برچھی ماری اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے, زمین پہ آئے. کہا کہ بابا میرا آخری سلام قبول ہو. حسین کہنے لگے بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا. وہ کرے کھاتے ہوئے حسین پہنچے. اربا رضا کس طرح سے پہنچے, کس طرح سے نکالی یہ نیزہ یہ کوئی نہیں بتا سکتا, لیکن اتنا سن لیجیے ارباب رضا, ایک 57 سالہ ضعیف کے سامنے 18 سالہ جوان ایڑیاں رگڑتا. علی اکبر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے برچھی کی علی کو چھپا دیا تاکہ باپ زخم نہ دیکھ سکے. ایسے میں حسین نے ہاتھوں کو ہٹا کے دیکھا تو برچھی کی علی سینے میں ٹوٹ چکی تھی. حسین نے اپنی تنہائی کو دیکھا, آسمان کو دیکھا, آستین الٹی, ایک پٹنا زمین پہ رکھا, ایک گھٹنے کو زمین پہ ٹیکا اور ایک مرتبہ ایک ہاتھ سینے پہ رکھا. اس نے ہاتھ سے برچھی کو پکڑا. یا علی کب مارا آیا بیٹا ایڑیا رگڑ کے اب اس کے بعد حسین اجازت لے کے بہنوں سے سلام کر کے ایک مرتبہ تنہائی میں بڑا غربت کی آواز دی. کہا حل من ناصر ینصرنا. یہ آواز بلند ہونا تھا کہ ذرے ذرے نے لبیک کہا. ایسے میں خیموں سے رونے کی حسین دوڑا دوڑاتے ہوئے آئے. کہا زینب ابھی حسین زندہ ہے, ابھی رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ بھیا آپ کا استغاثہ کیسا تھا مجھے نہیں معلوم, مگر ایک ننھے سے بچے نے جھولے سے اپنے آپ کو گرا لیا. کہا اصغر نے جھولے سے اپنے آپ کو گرا لیا. ارباب رضا ہر شہید اجازت مانگ کے گیا نا, ہر شہید بولنا جانتا تھا اس لیے اجازت مانگی, مگر یہ بچہ کیسے بولے؟ اس نے اجازت ایسی لیا. ایسے میں علی اصغر
تو لے کے حسین خیمے کی جانب آئے، آ کے کہا مجھے حوالہ کر دو۔ جیسے ہی لے کے جا رہے تھے رباب دوڑی ہوئی آئی، کہا کہ مجھے ایک لمحے کے لیے میرے بچے کو دے دو، میرے بچے کو دے دو۔ کہا کہ ہاں لے لو۔ ارباب رباب گئی، نیا کرتا بدلا، نیا اس کی قمیض بدلی، ایک مرتبہ ننا سا ٹوپی پہنائی اور ہاستین الٹی۔ یہ منظر دیکھ کے حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا رباب یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ ہر جو میدان کو گیا وہ جہاد کرنے کو گیا، مگر میرا معصوم بہت چھوٹا ہے، میں چاہتی ہوں کہ مجاہد بن کے جائے۔ ارباب رضا حسین علی اصغر کو لے کے آئے اور مختل میں آ کے کہنے لگے کہ اے فوج اشقیاء، تمہارے نظر میں میں گنہگار ہوں، تو اس بچے کو 2 بوند پانی پلا دو، یہ بہت پیاسا ہے۔ مگر کوئی ظالم آگے نہیں بڑھا۔ ارباب رضا کیسے بڑھتے؟ وہ درندوں کا لشکر تھا، انسان نہیں تھے۔ ایک مرتبہ حسین نے یہ کہہ کے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے میں پی جاؤں، میں زمین پہ لٹا دیا، گرم ریتی پہ بچہ کروٹ لے رہا تھا، حسین نے بڑھ کے اٹھا لیا، نہ جانے علی اصغر پہ کیا گزری ارباب رضا یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ مگر ایک مرتبہ حسین نے عجیب جملہ کہا کہ بیٹا انہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تم حجت تمام کرو۔ حجت تمام کرو کا مطلب یہ ہے کہ تم بتا دو کہ تم کتنے پیاسے ہو، تم بتا دو کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ بچے نے ساری کمزوری کو جو قوت اکٹھا کی، پوری طاقت لگا کے ننھی سی زبان ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا۔ ادھر سے عمر سعد نے کہا اے حرملا حسین کے کلام کو خطا کر۔ ہر شہادت سے بڑی شہادت کہا جاتا ہے کی شہادت، اس لیے کہ حسین نے کسی شہادت کسی زخم کو اپنے آنکھوں کے سامنے لگتے نہیں دیکھا۔ برچھی اکبر کو لگی مگر حسین بعد میں گئے، عباس کے شانے کٹے حسین بعد میں گئے، قاسم کا لاشا پامال ہوا بعد میں گئے، مگر یہ اصغر واحد شہید ہے جو حسین کے ہاتھوں میں رہا، تیر آگے گردن پہ لگا، چل کے بچہ بازو میں لگ گیا۔ والے سیدہ میں جگائے نہ آنے والے حاضرین ہر ایک کی حاجت کو قبول فرما، اس عشرے کی مجلسوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین مصروف عزاداری ہے ان کی جان اور مال زدابوں کی حفاظت فرما، ہر وبا بیماریوں سے حفاظت فرما، ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت فرما، دشمنان عذاب و نابود فرما۔ پروردگارا جو مومنین زیارتوں کو جانے کے لیے تڑپ رہے، پروردگارا کربلا کے راستوں کو جانے کے لیے ہموار کرتی، پروردگارا ہمارے جو بانیان بن کے یہ مجلس کروائے ہیں ایک زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے ناصرین کی شفاعت یہ بانو کو صدا رلائے گا، یہ بانو کو صدا رلائے گا، تم کو لال کیسے چین آئے گا، ہم یہ بانو صدا رلائے گا، تم کو لال کیسے چین آئے گا۔ اے میری جان بیٹا خشک ہو گئی تیری زبان، 3 دن کی پیاس میں ہے میری جان، بیٹا خشک ہو گئی تیری زبان، کون پانی یہاں پلائے گا، کون پانی یہاں پلائے گا،
रात हो गई है घर चलो नींद कैसे आ गई उठो उठो बेटा रात हो गई है घर चलो सोना दस्त भी तुम्हें डराएगा सोना दस्त भी तुम्हें डराएगा तुमको लाल कैसे चैन आएगा हम ये बात को सदा रुलाएगा तुमको लाल कैसे चैन आएगा दर्द होगा जख्म में तो रोओगे दर्द होगा जख्म में तो रोओगे खबरों में बताओ कैसे सोओगे दर्द होगा जख्म में तो रोगे खबर में बताओ कैसे सोगे कौन लोरी तुम्हें सुनाएगा कौन लोरी तुम्हें सुनाएगा तुमको लाल कैसे चैन आएगा हम ये बात को रुलाएगा तुमको लाल कैसे चैन आएगा तो बदनसीब माँ से लो मदद आंसुओं से तर करूं तेरी लहर उसको बदनसीब माँ से लो मदद आंसुओं से तर करूं तेरी लहर कौन आंसू यहाँ बहाएगा कौन आंसू यहाँ बहाएगा तुमको लाल कैसे चैन आएगा हम ये बातों को लाएगा तुमको लाल कैसे चैन आएगा रोने के लिए काफी है साजाद तेरा नाम रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम तू शहंशाह दर्द है तू शहंशाह दर्द है बतला रही है शाम रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम अल्लाह पे कसों का कारबारी मार लोगों सारबा संग सारे उरिया सारे लापता की बेटिया अरे वो बला के दश्त में अरे वो भला के दश्त में अरे पाने को हरा रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम मुश्किल की बड़ी वो घड़ी दरबार में ज़ैनब खड़ी शबीर के लब पे चढ़ी सज्जाद ने पहनी कड़ी दरबार यज़ीदी के दरबार यज़ीदी के हर से दरबार रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम ज़ैनब पुकारे बेवतन भाई है मेरा बेकफन कर दे उससे कोई दफन तेरे हाथों में बांधी रस्म दरबार यज़ीदी के दरबार यज़ीदी के हर से दरबार रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम
کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ ہر پل میں سویا خاک پر، قاتل لہو پوشاک پر، ڈلتے ہوئے فلک پر، امکان ہے نولاک پر، ہے جن و ملائک بھی، ہے جن و ملائک بھی، سجاد کے خدام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ عباس چلے آؤ، 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 عباس چلے آؤ۔ زینب کی صدا گونجی، عباس چلے آؤ، 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 عباس چلے آؤ۔ زینب نے چادر تم رخصت ہوئے جب گھر سے، ایسا میں چادر تم رخصت ہوئے جب گھر سے، ٹوٹی ہے کمر شہ کی، ٹوٹی ہے کمر شہ کی، عباس چلے آؤ، عباس چلے آؤ، عباس چلے آؤ، عباس چلے آؤ، عباس چلے آؤ۔ جب لائے اکبر کی لاشیں کو شہ والا، جب لائے تھے اکبر کی لاشیں کو شہ والا، تب سے گئی بینائی، تب سے گئی بینائی، عباس چلے آؤ، عباس چلے آؤ، عباس چلے آؤ، عباس چلے آؤ، عباس چلے آؤ۔ چھ ماہ کے اصغر کو جلتی ہوئی ریتی میں، چھ ماہ کے اصغر کو جلتی ہوئی ریتی میں، دفنانے لگے بھائی، دفنانے لگے بھائی، عباس چلے آؤ، عباس چلے آؤ، عباس چلے آؤ، عباس چلے آؤ، عباس چلے آؤ۔ تنہا ہے مدد کرنے شبیر کے آ جاؤ، سیدی عباس، سیدی عباس، سیدی عباس، تنہا ہے مدد کرنے شبیر کے آ جاؤ، حلمی کی صدا گونجے، حلمی کی صدا گونجے، عباس
کیسے ہو گیا منظر جو حضرت زینب پر لکھ سکتا نہیں غازی، لکھ سکتا نہیں غازی. عباس چلے آؤ، 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 عباس چلے آؤ. زہرا کی بیٹیوں کی جدائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹی کی صدائیں کر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. لاشوں پر رسیوں میں جکڑ کے لیے پھرو، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، میدانیوں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. آتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر، جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر، ہجوم سے کیسے گزر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. رملائے پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں، رملائے پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں، یہ ہے کون بالی ابھی بھی کدھر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. بازار لے کے جاؤ ظالموں، بازار لے کے جاؤ نا بے غیرت ظالموں، مر جائے گی حسین کی بہنیں اتر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. اصغر ننھے بال نام خوبصورت چندن ڈالنا، بال ڈولے پالنا، جھول مورے لالنا. اصغر ننھے بال نام خوبصورت چندن ڈالنا، بال ڈولے پالنا، جھول مورے لالنا. اصغر ننھے بال نام خوبصورت چندن ڈالنا، بال ڈولے پالنا، جھول مورے لالنا. تمہارے جہاں کا جوڑا سلاؤں گی، جوڑا سلاؤں گی، گورے گورے ہاتھوں میں مہندی لگاؤں گی،
مہندی لگاؤں گی مورے شمشوریا اما دے دے لولیا جھولا مورے لال اصغر ننے بال نامک سورج چندر بال بام ڈولے بال جھولا مورے لال ہونا چشمے سے مجھے ناتوان ہو مجھے ناتوان ہو اٹھے ہوئے لابوں پہ نہ پھیرو زبان کو پھیرو زبان کو حاصل کو بے حال ہو پیشاور کے لال ہو پیغمبر کے حال ہو جھولا مورے لال اصغر ننے بال نامک سورج چندر بال بان ڈولے بال جھولا مورے لال اصغر ننے بال نامک سورج چندر بال بان ڈولے بال جھولا مورے لال چین تم ہو جھولے میں اے میرے گلزار اے میرے گلزار کی سمت ہاتھ اٹھاتے ہو بار بار اٹھاتے ہو بار بار گیر سے کھیلوگے شمشیر سے کھیلوگے تیر سے جھولا مورے لال اصغر ننے بال نامک سورج چندر بال بان ڈولے بال جھولا مورے لال اصغر ننے بال نامک سورج چندر بال بان ڈولے بال جھولا مورے لال گونجی ہے کربلا میں اکبر تیری اذان شبیر کی نگاہ میں ہے اب دعا دعا اکبر تیری اذان شبیر کی نگاہ میں ہے اب دعا دعا گونجی ہے کربلا میں اکبر تیری اذان شبیر کی نگاہ میں ہے اب دعا دعا گونجی ہے کربلا میں اکبر تیری اذان شبیر کی نگاہ میں ہے اب دعا دعا گونجی ہے کربلا میں اکبر تیری اذان شبیر کی نگاہ میں ہے اب دعا دعا گونجی ہے کربلا میں اکبر تیری اذان شبیر کی نگاہ میں ہے اب دعا دعا گونجی ہے کربلا میں
اکبر تیری عطا شبیر کی نگاہ میں ہے اب دعا دعا سج دجی کے خیمہ سے نکلا علی کا جان علی علی سج دجی کے خیمہ سے نکلا علی کا جان دینے لگی بلائے اکبر کی پیا شبیر کی نگاہ میں ہے اب دعا دعا گونجی ہے کربلا میں اکبر تیری عطا شبیر کی نگاہ میں ہے اب دعا دعا گونجی ہے کربلا میں اکبر تیری عطا شبیر کی نگاہ میں ہے اب دعا دعا گونجی ہے کربلا میں اکبر تیری عطا شبیر کی نگاہ میں ہے اب دعا دعا بیٹے کو دیکھ لیتے تھے نانا کی یاد پہ علی علی بیٹے کو دیکھ لیتے تھے نانا کی یاد جو رنگ کو پہ شہ زمان شبیر کی نگاہ میں ہے اب دعا دعا گونجی ہے کربلا میں اکبر تیری عطا شبیر کی نگاہ میں ہے اب دعا دعا گونجی ہے کربلا میں اکبر تیری عطا شبیر کی نگاہ میں ہے اب دعا دعا گونجی ہے کربلا میں اکبر تیری عطا شبیر کی نگاہ میں ہے اب دعا دعا زینب خدا کے واسطے لیلا کو تھام لو علی مولا علی مولا علی علی زینب خدا کے واسطے لیلا کو تھام لو میں آتا ہوں اب لاشے جوان شبیر کی نگاہ میں ہے اب دعا دعا گونجی ہے کربلا میں اکبر تیری عطا شبیر کی نگاہ میں ہے اب دعا دعا گونجی ہے کربلا میں اکبر تیری عطا شبیر کی نگاہ میں ہے اب دعا دعا گونجی ہے کربلا میں اکبر تیری عطا شبیر کی نگاہ میں ہے اب دعا دعا کیا تم چھپا رہے ہو میری جان سے کچھ کہو سیدی شاباش سیدی شاباش سیدی شاباش کیا تم چھپا رہے ہو میری جان سے کچھ کہو کیوں اس طرح نہ کرتے ہو اعلان ایڑیا شبیر کی نگاہ میں ہے اب دعا دعا گونجی ہے کربلا میں اکبر تیری عطا شبیر کی نگاہ میں ہے اب دعا دعا
مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر۔ چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر۔ شاہدی کے دل پر، اے شاہدی کے دل پر، روح قلب مادر، اے روح قلب مادر، اے تشنہ کام مزدر، اے بے زبان اصغر، چھ مہینے والے تجھ کو میرا اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر۔ تشنہ لبی پہ تیری، تشنا لبی پہ تیری، یا یہ خدائی، گریا ہے یہ خدائی، قومیت نے تیری انسانیت بچائی، چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام، ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر۔ کے لبوں پہ چونے، سوکھے لبوں پہ تو نے دم زباں پھرائی، اس دم زباں پھرائی، سر کو جھکا کے رویا دشمن کا ہر سپاہی، چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام، ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر۔ شکوہ نہ کرنا اصغر، شکوہ نہ کرنا اصغر، پانی نہیں میسر، پانی نہیں میسر، آنسو بہا کے میں نے غربت کو کر دیا تیرے، چھ مہینے والے تجھ کو
علیکم